قابل احترام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، علماء اکرام نے زندگی کی کامیابی کے لیے دو اصولوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں حالات بھی آتے ہیں، مسائل بھی آتے ہیں۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، کوئی غمی نہیں، اور کوئی انسان یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی میں صرف غمیاں ہیں، خوشیاں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو خوشی اور غمی سے مل کر بنایا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں خوشیاں ہیں تو غمیاں بھی ہیں، اگر غمیاں ہیں تو خوشیاں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 جہانوں کو بنایا ہے۔ ایک جہان وہ ہے جس میں صرف خوشیاں ہیں، اس میں کوئی غمی نہیں، اس میں کوئی پریشانی نہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس جہان میں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی مصیبت ہوگی۔ وہ جہان جو اللہ نے بنایا، ہم انسانوں کے لیے بنایا، اسے جنت کہا جاتا ہے۔ جنت اللہ نے ہمارے لیے وہ عالم اور وہ جہان بنایا ہے کہ اس جہان میں جا کر، جنت میں جا کر کوئی غمی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی خوف نہیں۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، بلکہ فرمایا کہ تمہاری ساری خواہشات کی تکمیل اللہ جنت میں کریں گے۔ ہر چیز، ہر خواہش اللہ تعالیٰ وہاں پوری فرمائیں گے۔ اور دوسرا عالم اللہ نے وہ بنایا کہ جہاں غم ہی غم، پریشانیاں ہی پریشانیاں، مصیبتیں ہی مصیبتیں، سزا ہی سزا ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ وہ بھی جہان، اس کو بھی اللہ نے انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے بنایا۔ وہ جہان، وہ عالم، اسے جہنم کہا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ دوسرا جہان ہے جس میں صرف اور صرف تکلیف ہو اور پریشانی ہوگی۔ اور تیسرا جہان اللہ نے بنایا جس میں اللہ نے خوشی کو بھی رکھا ہے، غمی کو بھی رکھا ہے، تکلیف کو بھی رکھا ہے، راحت کو بھی رکھا ہے، آسانی کو بھی رکھا ہے، اور مشکل کو بھی رکھا ہے۔ اتار چڑھاؤ اللہ نے اس جہان میں رکھے۔ وہ جہان بھی اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا۔ یہ جہان وہ ہے جس میں ہم اب اس وقت جی رہے ہیں، جسے دنیا کا جہان کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا جہان ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس میں دونوں قسموں کی زندگیاں ہیں۔ کبھی زندگی میں خوشیوں کے لمحات چل رہے ہوتے ہیں تو کبھی اچانک غم بھی آ جاتے ہیں۔ کبھی غم چلتے چلتے اللہ ایسی خوشیاں عطا فرماتا ہے کہ انسان اپنے غموں کو بھول جاتا ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی کے اندر یہ حالات یقیناً ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ کائنات میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی میں صرف خوشیاں یا غمیاں ہیں۔ تو علماء اکرام نے لکھا، اس دنیا کی زندگی میں جہاں حالات بھی آئیں گے، مسائل بھی آئیں گے، پریشانیاں بھی آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، تو فرمایا کہ 2 اصولوں کو انسان ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بنائے رکھے تو وہ انسان کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا یا بے سکون نہیں ہوگا، اور اس کی زندگی کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے بلکہ استقامت کے ساتھ وہ آگے بڑھے گا۔ 2 اصولوں کا ہر انسان کی زندگی میں ہونا ضروری۔ نمبر 1، پہلا اصول، ہر انسان کو شکر کا اختیار کرنا ضروری۔ نمبر 2، ہر انسان کو صبر کا اختیار کرنا ضروری۔ شکر اور صبر، یہ 2 اصول ایسے ہیں ہماری زندگی میں آ جائیں تو کبھی بھی انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہوں گے، نا امید نہیں ہوں گے، بڑے سے بڑے حالات میں بھی سرخرو ہو کر گزر جائیں گے۔ جس طرح انبیاء اکرام، پھر صحابہ اکرام، تابعین، ان کی زندگیوں میں بڑے بڑے حالات، مشکلات، پریشانیاں، ہماری زندگیوں میں اتنے حالات نہیں جتنے صحابہ اکرام نے دیکھے، لیکن انہوں نے ان 2 اصولوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا تو وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوئے، یا یوں کہہ لو کہ ان کی استقامت میں کبھی کمی نہیں آئی۔ تو نمبر 1، شکر، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، نہ شکری نہیں کرنی۔
چاہے کیسے بھی حالات آ جائیں، کتنی مشکلات کیوں نہ آ جائیں، نہ شکری کرنے سے کبھی بھی مسئلوں کا حل نہیں نکلا کرتا، نہ شکری کرنے سے کبھی بھی حالات قابو میں نہیں آیا کرتے، نہ شکری کرنے سے کبھی بھی بیماریاں دور نہیں ہوتی، بلکہ نہ شکری کرنے سے ہم اپنے اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں، کیونکہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کو راضی کریں گے تو بیماریوں میں شفا بھی ملے گی، اللہ کو راضی کریں گے تو پھر تنگ دستیوں میں اللہ فراخی بھی عطا فرمائیں گے۔ اگر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے، اللہ کو راضی کریں گے تو پھر پریشانیوں میں اللہ سکون کے حالات بھی پیدا فرما دیں گے۔ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ نہ شکروں کو اللہ عطا نہیں فرماتے، بلکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو مزید اور نعمتوں کو بڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید بڑھا کر عطا کروں گا۔ وہ نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اس کا اللہ کا شکر ادا کریں۔ انسان پر بیماری آ جاتی ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کتنی بڑی بیماری آ گئی، یہ مسئلہ اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بیماریوں میں پھنسا دیا، وہ ناشکری کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، جبکہ یہ سب سے بڑی نادانی ہے۔ اس کو ایک دو بیماریاں، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے وجود کی شکل میں اللہ نے اس کو اور کتنی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ کا قرآن کہتا ہے تم اپنے وجود پر غور کرو، اپنے سراپے پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے وجود کی شکل میں کتنی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی۔ سر سے لے کر پاؤں تک ہم گننا چاہیں، یہ زبان کی نعمت، یہ آنکھوں کی نعمت، یہ سننے کے لیے کان کی نعمت، یہ سوچنے کے لیے دماغ کی نعمت، یہ ہاتھوں کی نعمت، انگلیوں کی نعمت، اور یہ چلنے کے لیے اللہ نے ہمارے پاؤں کی نعمت عطا فرمائی۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ کی جو بڑی نعمت ہے وہ ہمارا سانس کا آنا اور جانا، سانس کا اندر سے خارج ہونا، یہ بھی انسان کی زندگی کے لیے لازمی ہے۔ باہر سے آکسیجن کا آنا، سانس کا اندر داخل ہونا، یہ بھی انسان کی زندگی کو بچانے کے لیے لازمی ہے۔ ہم کسی ایک بیماری پر ناشکری کر رہے ہیں، ان سانسوں کا بدلہ کون دے گا؟ دن میں ہم کتنی مرتبہ سانس کا اخراج کرتے ہیں، کتنی مرتبہ اس کا دخول کرتے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ ایک ایک سانس کا آنا اور جانا یہ اللہ کا انعام ہے۔ ایک ایک سانس کی نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، تو پھر ہم کیوں ایک دو پریشانیوں میں اللہ کی ناشکری پر اتر آتے ہیں؟ تو کسی بھی حال میں ہمیں ناشکری نہیں کرنی، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا ہے۔ شکر گزاری کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالآخر مدد آ ہی جاتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمت کرتا ہے، استقامت دکھاتا ہے اور جد و جہد کرتا ہے، بالآخر اللہ اسے صراط مستقیم اور کامیابی کا راستہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو پہلا اصول ہمیں کامیابی کے لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر دم، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یا اللہ یہ تیرا شکر، تیرا فضل ہے، میری کوئی اوقات نہیں، آپ نے ہی دیا جو بھی کچھ، یہ میرا مال، میری دولت، میرا گھر، یہ دنیا کے نقشے، مجھے یا اللہ مال ملا، منصب ملا، عہدہ ملا، اولاد مل گئی، گھر مل گیا، دنیا کے اسباب مل گئے، آسانیاں مل گئی، سہولیات مل گئی، یا اللہ اس میں میرا کمال نہیں، یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ کا فضل ہے، آپ ہی نے سب کچھ عطا فرمایا۔ یہ ایک مومن کی شان ہے کہ ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور دوسرا اصول کامیابی کے لیے، زندگی کی کامیابی کے لیے فرمایا کہ ہر وقت صبر اختیار کرنا ہے، حالات کیسے ہی آ جائیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ صبر کرنے والوں کو بالآخر اللہ کی طرف سے معیت بھی ملتی ہے، ساتھ بھی ملتا ہے، مدد بھی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اسی لیے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے مومن بندو، تمہارے ایمان کو پرکھا جائے گا، تمہیں ہم آزمائیں گے۔ تم کہتے ہو ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہم اپنے رب کو اپنا اللہ، اپنے اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اپنا خالق مانتے ہیں اور ایمان قبول کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے بشیء من الخوف، کبھی خوف دے کر تمہیں آزمائیں گے تم ایمان پر کتنے ثابت قدم ہو، والجوع، اللہ فرماتے کبھی تمہیں بھوک دے کر ہم آزمائیں گے، ونقص من الاموال، کبھی مال چھین کر آزمائیں گے،
تو کبھی مال دے کر آزمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم مختلف شکلوں پر تمہاری آزمائش کریں گے، حالات، مشکلات، پریشانیوں میں مبتلا کرنے کے بعد پھر اللہ نے آخر میں فرمایا اے نبی وبشر الصابرین، ان مشکلات میں، پریشانیوں میں، حالات میں، تنگ دستیوں میں، بیماریوں میں جو صبر اختیار کرنے والے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ وہ کامیاب ہو گئے کہ جنہوں نے مشکلات میں بھی صبر کا دامن اختیار کیے رکھا، آہو فغاں اور واویلا اختیار نہیں کیا۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اس لیے صبر کرنے والوں کو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا ساتھ اور اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ صبر کیا کریں، چاہے حالات کیسے ہی آ جایا کریں، کبھی بھی دل کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبر اختیار کرنا چاہیے اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں ہم دیکھیں کتنے حالات آئے، کتنوں نے ستایا، اپنوں نے ستایا، پراؤں نے ستایا، سگے رشتہ داروں نے تکلیفیں پہنچائی، رہنا مشکل کر دیا، ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر کیا اور صبر کے نتیجے میں اللہ تعالی نے فتوحات سے نوازا۔ فتح مکہ سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت ان مکہ کے لوگوں نے عمرہ کرنے نہیں دیا، بلکہ سخت شرائط کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے، صبر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بڑے جلالی تھے، ان کو بڑا پیش آیا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا، سب صحابہ کرام کو صبر کی تلقین فرمائی۔ اس صبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے فتح مکہ عطا فرما دیا، مکہ کی فتح عطا فرما دی اور اتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ تو یہ دو باتیں ہم ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں زندگی کی کامیابی کے لیے، نمبر 1 شکر اور نمبر 2 صبر۔ جب زندگی میں شکر ہوگا، زندگی میں صبر ہوگا تو انشاءاللہ کبھی بھی ہم نا امید نہیں ہوں گے، مایوس نہیں ہوں گے، کبھی بھی انشاءاللہ حالات کی وجہ سے ہماری زندگی پریشان کن نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی مدد ساتھ رہے گی۔ شاکر لوگوں اور صابر لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی مدد ساتھ ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہر دم، ہر آن، ہر گھڑی ہمیں شکر گزار رہنے والا اور اللہ صبر کرنے والا بندہ بنائے۔ جو کہا جو سنا اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔